گھر والوں کی تربیت کرنا بھی سرپرست کا کام، یہ ہمارا کام۔ سب سے پہلے اپنی تربیت کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتے رہیں اور اس کا شکر بجا لاتے رہیں، زبان کے ذریعے بھی، دل کے ذریعے بھی اور اپنے اعضاء کے ذریعے کہ فرما برداری میں ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی تربیت، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں اس سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہمارے گھر کی خواتین جو اتنی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ ہے کہ گھر کے سرپرست کو، ہسبینڈ کہہ لیں یا باپ کہہ لیں، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ تربیت کرنی کیسی۔ وہ چند چیزوں میں تو کہہ دے گا، دیکھو ذرا زوجہ سے کہے گا امی کا خیال رکھنا، ذرا امی کو یہ پسند نہیں ہے، خواہ گھر میں جھگڑا پھڈا ہوگا، ذرا برتن دھو لینا، خواہ ایسا مسئلہ ہوگا۔ ان چیزوں پہ تو توجہ کر لیں، باقی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، تقدیر کا مسئلہ ان کو سکھائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ مقرر شدہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے میری قسمت میں، اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا معاملہ ہوگا۔ صبر و تحمل کی تربیت دی جائے، بدگمانی سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے، بدگمانی کسے کہتے ہیں، یہ تمام تربیتیں شوہر کو دینی ہوتی ہیں۔ اگر خود نہیں دے سکتا تو پھر اس کا انتظام کریں، جیسے ہماری قرب الہی کتاب ہے، بہترین تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے۔ ایسے اس سے پہلے میں نے باطنی گناہ ان کے علاج لکھی تھی، ویسے تو قرب الہی میں یہ چیپٹر ڈالا ہوا ہے۔ وہ یہ چیزیں یہ ہے تربیت۔ آپ جب تک تربیت نہیں کریں گے اپنی، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن گھر کا سرپرست، یعنی گھر کا سب سے بڑا دشمن گھر کا سرپرست ہوتا ہے اگر وہ گھر والوں کی تربیت نہ کرے، کیونکہ پھر عورتیں بگڑی رہیں گی، ان کی تربیت ہوگی نہیں تو غیبتیں بھی کریں گی، چغلیاں بھی کریں گی، شکوے بھی کریں گی، کلمات کفر بھی زبان سے نکالیں گی، ان میں جیلسی کا مادہ بھی ہوگا، تکبر بھی ہوگا، غرور بھی ہوگا۔ گھر کا سرپرست جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھائے، وہ تھیوری سکھائے، ان کو شریعت سکھائے کہ خود کر کے دکھائے، پھر قدم قدم پر اگر جہاں جہاں غلطی محسوس کرے احسن طریقے سے اس کو سمجھائے۔ اگر بر وقت سمجھانا ہے، جیسے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً سمجھا دیں، اگر مہمان ہیں یا بیوی اور بچے وغیرہ گھر میں ہیں یا دیگر لوگ ہیں اس وقت نہ سمجھائے، درگزر کر دے، یہ لیکن ذہن میں رکھے کہ یہ ایک چیز غلط ہوئی ہے، بعد میں پیار محبت سے سمجھائے۔ لیکن ہماری خود تربیت ناقص ہوتی، گھر کا سرپرست کا ذہن خود ان شرعی دلائل سے خالی ہوتا ہے کہ جن کو بر وقت پیش کر کے ہم کسی کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے تربیت کا، منہ سے گالی، ہاتھ سے تھپڑ، پیر سے لات مارو، آنکھوں سے گھور کے دیکھو۔ وہ بیوی صحن کی کچھ چیزیں وقتی طور پہ اگر رک گئی تو دیکھا نا، روک دیا میں نے، بھائی وہ یہ اصلاح کوئی کہتے ہیں اس کو پریشر میں لا کر عارضی طور پہ کسی فعل سے دور کرنا کہتے ہیں۔ جب پریشر ہٹے گا دوبارہ آدمی اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ اسی لیے بچوں کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم جو سرکار نے دیا ہے وہ سختی کرنے کا ہے، یہ نہیں ہے کہ مار مار کے وہ کہ ڈنڈے مارو تھپڑ مارو، کیونکہ اگر آپ انعام کے لالچ میں نماز پڑھائیں گے یا بہت ہی شدت کے ساتھ، جب یہ انعام ختم ہوگا یا آپ کی شدت ختم ہوگی، طبیعتیں دوبارہ سرکشی کی طرف آئیں گی۔ ذہن بنائیں، اگر بچہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ تم اب بالغ ہو چکے ہو، اب حرام حلال تمہاری طرف متوجہ ہے، اللہ کے احکام متوجہ ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مر کے اکیلے ہی قبر میں جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا، اور وہاں پر اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یوں بار بار سمجھائیں، ایک وقت آئے گا بچوں کا ذہن قبول کر لے گا کہ نہیں اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہمیں اپنے اعمال اور افعال کا خود حساب و کتاب دینا ہے، اس وقت وہ سنبھل جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اپنی تربیت کا فقدان ہے تو ہم کیسے تربیت کریں؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال گھر والوں کو احساس دلائیں۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، دال بھی کھا رہے ہیں، دال روٹی، کیا دال روٹی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ عزت کے ساتھ مل رہی ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ جو لوگ باہر مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں اور بات بات پہ ذلیل ہوتے ہیں، آپ دیکھیں 50 گاڑیوں سے مانگتے ہیں، 40 ذلیل کرتے ہیں، 9 انکار کرتے ہوں گے، کوئی ایک آدھ آدمی 10 روپے 20 روپے پکڑا دیتا، وہ بھی کوئی دل سے تو نہیں دیتا، اپنے آپ کو حقارت پہ پیش کرتے ہیں تب کہیں جا کے کچھ کھانے پینے کو ملا۔ اور بعض ایسے جو فاقے کرتے ہیں ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر گھر میں کھانے پینے کو مل رہا ہے اس کا احساس دلائیں، لباس کو پہنتے ہیں اس کا احساس دلائیں کہ بھئی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، شکر ادا کریں۔ ہر چیز پر اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سمجھا کر اللہ کے شکر کی طرف مائل کریں گے، ایک وقت آئے گا گھر میں شکر والا ماحول بن جائے گا، ہر نعمت کی قدر نگاہوں میں پیدا ہوگی کہ نہیں اللہ کی نعمت ہے، واقعی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم گھر کا سرپرست خود ناشکرہ پن کر رہا ہو، اتنی نعمتیں پاس ہیں لیکن کہتا ہے اللہ کو میرے گھر نظر آیا تھا مجھے نہیں دیا، میرے سارے بہن بھائیوں کو اچھا دے دیا مجھے نہیں دیا، تو پھر بیوی بچے کیا سیکھیں گے؟ مجھے بتائیں، ان کے سامنے جو دکھ کا
اظہار آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہزارہا وہ نعمتیں جو بغیر مانگے ملیں انتہائی بے حیائی کے ساتھ ان کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں، ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بیوی بچوں پہ کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ وہ تو اور زیادہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر، اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں باہر ڈھابے پہ چائے بھی پیتے ہیں نا، یہ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ چائے پی لیں، تو جب آپ چائے پئیں، لسی پئیں، گنے کا رس پئیں، کوئی مٹھائی کھائیں، چکن ٹکا کھائیں، تو یہ عام چیزوں سے روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح یہ دھوپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت، ہوا چل رہی ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آکسیجن دیکھ لیں، ابھی ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے آئی سی یو میں بہت زیادہ رہنا پڑا۔ وہاں مریضوں کی آکسیجن نارمل طریقے سے پھیپھڑوں تک پہنچتی نہیں ہے، تو کسی کی ناک میں نلکیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی کے منہ کے اندر وہ ماسک چڑھایا ہوا ہے، اور کوئی کسی کو جو وینٹیلیٹر پہ ڈالے ہوئے ہیں تو نلکیاں ڈالی ہوئی ہیں اندر بے ہوش کر کر کے۔ اب وہ نلکی جب اندر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ذرا بھی دیکھیں کھانا تھوڑا سا گلے میں پھنستا ہے، گلا قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسی طبیعت بنائی ہے کہ ذرا بھی کچھ اجنبی چیز آ جائے طبیعت فوراً محسوس کرتی ہے اجنبی آ گیا۔ حتیٰ کہ اگر آپ کی داڑھ میں چھالیا پھنس جائے، بوٹی پھنس جائے، آپ دیکھیں زبان بار بار وہاں لگتی ہے، جا کر بار بار الارم بجاتی ہے، نکالو اس کو، میں پریشان ہو رہی ہوں بھائی، سکون نہیں مل رہا۔ تو جب تک ہم اس کو نکال نہیں لیتے پھر سکون نہیں ملتا۔ ہاں بعض نفسیاتی طور پہ ان چیزوں سے مزہ حاصل کرتے ہیں، بابا لگائیں گے نا ایک سکون سا ملتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو سکون مل رہا ہو، لیکن اکثر طبیعت بے چین ہو جائے گی جب تک کہ اس کو آپ باہر نہیں نکالیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ نلکیاں ٹھونس دی گئی ہوں، اس کا کیا حشر ہوگا، اندر زخمی ہو جاتی ہیں، اندر پتہ ہے نلکی یہ جو ہے نا گلے کی، یہ اس میں جاتا ہے نلکی تو اس کا گلا سرا اس کو زخمی کر دیتا ہے، لیکن چونکہ مریض بے ہوش ہے وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے وینٹیلیٹر پہ ہو سکے تو اپنے مریض کو کبھی مت ڈالیں، جتنی سانسیں ہیں اتنی سانسیں بس۔ اگرچہ میری والدہ کو بھی آخر میں ہماری اجازت کے بغیر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا تھا، حالانکہ پوچھتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ڈال دیا۔ اب وہ ڈال دیا، اب وہ بس بے ہوش کر کے ڈالا، لیکن جو اذیت ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے بہرحال۔ تو اس لیے اب ایسی میں نے اسی لیے آپ کو کبھی کبھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں ذرا ایمرجنسی وارڈس میں جائیں، آئی سی یو وارڈ کے اندر جا کر دیکھیں ذرا مریضوں کی حالت کیا ہے، کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں تو آپ کہیے